اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دو بالکل الگ ثقافتیں، خاص طور پر جب ایک حاکم ہو اور دوسری محکوم، ان کے درمیان کبھی سچی دوستی قائم ہو سکتی ہے؟ یہی وہ بنیادی اور کہہ سکتے ہیں گہرا سوال ہے جس کے گرد ایم فاسٹر کا کلاسک ناول اے پیسج ٹو انڈیا گھومتا ہے۔ تو آئیے اس کی پیچیدگیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ سوال صرف کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے برطانوی راج کے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نو آبادیاتی ہندوستان کے پس منظر میں سوچئے جہاں طاقت کا توازن کتنا بگڑا ہوا تھا۔ ایسے میں دوستی کا تصور ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ ہم اس ناول میں یہی دیکھیں گے کہ کیسے کرداروں کے آپس کے رشتے اس دور کے بڑے سیاسی تناؤ کو سامنے لاتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1900 کی دہائی کے شروع میں ایک خیالی قصبے چندرا پور سے۔ یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ برطانوی حکمران اپنی ایک الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں، اور جو مقامی ہندوستانی آبادی ہے وہ ان سے فاصلے پر ہے۔ جیسے ہوا میں ایک نہ دکھنے والی دیوار کھڑی ہو، ایک ایسی سماجی اور نسلی تقسیم جو ہر رشتے کو آزماتی ہے۔ اس دیوار کے ایک طرف ہم ملتے ہیں ڈاکٹر عزیز سے، ایک ذہانت سے بھرپور ہندوستانی ڈاکٹر جن کو انگریزوں کا رویہ کبھی کبھی عجیب اور مزاح خیز لگتا ہے، لیکن دل میں ان سے جڑنے کی خواہش بھی ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہیں اڈیلا اور مسز مور۔ یہ دو برطانوی خواتین ہیں جو اس اوپری نوآبادیاتی زندگی سے ہٹ کر اصلی ہندوستان کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتی ہیں۔ لیکن اتنی ساری سماجی رکاوٹوں کے باوجود کہیں نہ کہیں امید کی جھلک ملتی ہے۔ جو مقامی کالج کے پرنسپل ہیں مسٹر فیلڈنگ، وہ ڈاکٹر عزیز کے ساتھ ایک سچی دوستی بنا لیتے ہیں، ایک ایسی دوستی جو نسل اور رتبے سے بہت اوپر ہے۔ تو شروع کے یہ جو تعلقات ہیں ان سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ شاید انسانی سطح پر اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ نازک سی امید فوراً ہی ایک بہت سخت آزمائش سے گزرتی ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے پر اسرار مارا بار غاروں کے سفر کے دوران، ایک ایسی جگہ جو قدیم بھی ہے اور جسے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اس کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اب ان قدیم غاروں کے اندر ایک بہت عجیب چیز ہے، ایک گونج جو ہر آواز کو، چاہے وہ محبت کی ہو یا نفرت کی، بس ایک ہی کھوکھلی سی آواز بوم میں بدل دیتی ہے۔ یہ آواز جیسے پوری کائنات کے بے معنی ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ خاص طور پر مسز مور کے عقیدے کو تو یہ بالکل جڑ سے ہلا دیتی ہے، اور پورے ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ اور اسی بے چینی اور کنفیوژن میں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈیلا ایک ذاتی سا سوال پوچھتی ہے جس سے عزیز کو غصہ آتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ایک غار میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایڈیلا وہاں نہیں ہوتی، وہ غائب ہو چکی ہے۔ اچانک افراتفری مچ جاتی ہے۔ ایڈیلا کو گھبرا کر پہاڑی سے نیچے بھاگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور اس پوری الجھن کا نتیجہ ڈاکٹر عزیز پر ایک خوفناک الزام لگتا ہے، حملے کا الزام۔ اب یہ جو الزام ڈاکٹر عزیز پر لگا ہے، یہ صرف ایک شخص پر الزام نہیں ہے، یہ الزام پورے قصبے کو بالکل دو حصوں میں نسلی بنیادوں پر بانٹ دیتا ہے۔ ایک طرف پوری برطانوی کمیونٹی ہے جو بنا سوچے سمجھے فوراً عزیز کو مجرم مان لیتی ہے اور ایک جٹ ہو جاتی ہے ان کے خلاف۔ لیکن ان سب میں صرف ایک شخص، سرل فیلڈنگ، اپنے دوست کی بے گناہی پر قائم رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ قدم دوستی کے اصل معنی کو سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب مقدمہ اپنے عروج پر ہے۔ ایڈیلا گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آتی ہے، اور عدالت میں موجود ہر شخص نے سانس روکی ہوئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہے گی۔ اور پھر عدالت میں ایک اچانک بالکل ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ شدید دباؤ میں آ کر ایڈیلا آخرکار سچ بول دیتی ہے، وہ اپنا الزام واپس لے لیتی ہے۔ عزیز تو بچ جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، لیکن اس اعتراف کی جو لہریں ہیں وہ دونوں کمیونٹیز میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ قانونی طور پر تو ڈاکٹر عزیز آزاد ہو چکا ہے، لیکن اس پوری آزمائش نے جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ وہ جو نازک سے رشتے بن رہے تھے وہ اب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں، اور ان کی جگہ اب صرف تلخی ہے، بے اعتمادی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں عزیز اور فیلڈنگ کی دوستی کی تو اس میں ایک بہت گہری دراڑ آ جاتی ہے۔ عزیز کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ فیلڈنگ اب ایڈیلا سے شادی کر لے گا تاکہ اس کے ہر جانے کے پیسوں سے فائدہ اٹھا سکے۔
یہ جو بدگمانی ہے یہ اس رشتے میں زہر گھول دیتی ہے جو کبھی امید کی سب سے بڑی نشانی تھا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر جاتے ہیں اور ان 2 سالوں میں جو دوست ہوا کرتے تھے ان کے درمیان فاصلہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی بھی اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہم کہانی کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اتفاقی ملاقات ہوتی ہے جو شاید صلح صفائی کا آخری موقع ہو۔ فیلڈنگ اور عزیز آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ بڑی غلط فہمی جو ان کے درمیان تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ عزیز کو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈنگ نے اڈیلا سے شادی نہیں کی بلکہ اس نے تو مسز مور کی بیٹی سٹیلا سے شادی کی ہے۔ جب یہ سچ سامنے آتا ہے تو ان کی دوستی کو بحال کرنے کا راستہ ایک بار پھر صاف ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ہندو تہوار کے دوران ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے جب ان کی کشتی الٹ جاتی ہے، دونوں ایک ساتھ پانی میں گر جاتے ہیں۔ یہ جو ایک مشترکہ افراتفری کا لمحہ ہے جیسے ساری پرانی تلخیوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور آخرکار وہ دونوں ایک بار پھر دوست بن جاتے ہیں۔ ایک آخری بار وہ دونوں گھڑ سواری کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان کے درمیان دوستی ہے، لیکن اس وقت ہندوستان کا پورا منظرنامہ، زمین اور آسمان، سب کچھ جیسے خود پکار کر کہہ رہا ہو کہ ابھی نہیں، کہ برطانوی حکومت کے سائے تلے ایسی مکمل دوستی ابھی ممکن نہیں ہے۔ شاید بعد میں، لیکن ابھی نہیں، یہاں نہیں۔